السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب فيهتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کتاب الصلاۃ کا 10واں باب، باب صلاۃ الجماعت والامامہ کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بلکہ باب کی یہ دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 315۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، واو یہاں پہ قسم کے معنی میں ہے، واو کا معنی یہاں کیا ہے؟ قسم۔ والذی نفسی بیدی، الذی کے معنی ہوتا ہے جو، الذی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، اور واو معنی یہاں پہ کیا ہے؟ قسم۔ نفسی میری جان، نفس مانے جان، اور نفسی یا کے ساتھ معنی ہوگا میری جان۔ بیدی، ید مانے ہاتھ، بیدی ہی اس کے ہاتھ میں۔ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لقد حممت ان آمر بحطب فیہتطب، ہم یہمو کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، ہم یہمو کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور حممت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لقد حممت کیا معنی ہوگا؟ میں نے ارادہ کیا۔ لقد، لقد مانے یہ تاکید کا کلمہ ہے، لقد مانے یقیناً، تحقیق کی، بلا شبہ۔ لقد حممت یقیناً میں نے ارادہ کیا۔ ان آمرا کہ میں حکم دوں، امرا یامر حکم دینا، ان آمرا میں حکم دوں، میں حکم دوں، بحطب، حطب مانے لکڑی، میں لکڑی کا حکم دوں، مطلب لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں، کہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے لائے اور یہاں رکھیں۔ فیہتطب تو اس کو، اس لکڑیوں کو جمع کیا جائے، مجہول کا صیغہ ہے، لکڑیاں جمع کی جائے۔ فیہتطب لکڑیاں جمع کی جائے، لکڑیاں جمع کی جائے۔ لقد حممت ان آمر بحطب فیہتطب، میں نے ارادہ کر لیا کہ حکم دوں لوگوں کو کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، فیہتطب اس کو جمع کیا جائے، یعنی میں کہوں وہ سب لوگ جمع کر کے لائے۔ ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں، ثم مانے پھر، آمرا حکم دوں، آمرو، امرا یامر سے آمر واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہاں آمرا را پہ زبر آئے گا، فتحہ آئے گا، کیونکہ ثم کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ ثم آمرا پھر میں حکم دوں، بالصلاۃ نماز کا، یعنی جماعت سے نماز پڑھیں۔ فیؤذن لها
تو نماز کے لیے اذان کا حکم دو، فیؤذن، تو اذان دی جائے، لہا اس کے لیے، جماعت کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اقامت کا حکم دو. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، ثم آمر، ثم پھر، آمر میں حکم دوں، رجلا ایک آدمی کو، فیؤم الناس، اما یا ام کو امامت کرنا، اما یا ام امامت کرنا، نماز پڑھانا، فیؤم الناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے، یعنی جماعت کھڑی ہو، میں اس کی تعلیم دوں، اس کا حکم دوں. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلوں. اخالف پیچھے آنا، میں پیچھے آؤں، یعنی جماعت چھوڑ دوں، مسجد سے نکل جاؤں. مخالفہ میں پیچھے آ جاؤں. نبی کہاں ہوں گے؟ مصلی پہ ہوں گے، آگے ہوں گے، امام بنیں گے. پیارے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اخالف الى رجال، پھر میں وہاں سے پیچھے آؤں، الى رجال، ایسے لوگوں کے پاس، رجل کی جمع رجال، آدمی کے پاس، لوگوں کے پاس، لا یشهدون الصلاة، جو نماز میں حاضر نہیں ہیں. یعنی میں مصلی سے پیچھے آؤں ان لوگوں کے پاس جو نماز میں حاضر نہیں ہیں. کیا کروں پیچھے آ کر کے؟ فأحرق بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. حرق يحرق تحریق معنی ہوتا ہے جلانا. فأحرق میں جلا دوں، علیہم بیوتہم یعنی ان کے گھروں کو، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں، آگ لگا دوں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. والذی نفسی بیدی لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدی، یہ دوبارہ آیا ہے، اوپر بھی یہ لفظ گزرا ہے، والذی نفسی بیدی لقد حممت ان آمر رجلا بحطب فیحتطب، وہاں شروع میں استعمال ہوا ہے اور یہاں اخیر میں بھی آیا ہے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو یعلم احدهم، لو مانے اگر، یعلم جان جائے، علم یعلم جاننا، لو یعلم اگر جان جائے، انہ یجد عرقا سمینا، وجد یجد مانے پانا، انہ یجد کہ وہ پائے گا، یجدو پائے گا، عرقن سمینن، عرقن مانے ہوتا ہے وہ ہڈی جس پر کچھ گوشت باقی ہو، وہ ہڈی جس پر کچھ گوشت باقی ہو اور اس کا زیادہ حصہ نکال لیا گیا ہو. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرق سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے. زیادہ عمدہ، زیادہ اچھا گوشت. انہ یجد عرقا سمینا، کہ اس سے گوشت سے پر موٹی ہڈی مل جائے. یہ آدمی چاہتا ہے نا کہ گوشت کیسا ہو، اس میں ہڈی ہو اور ہڈی پر خوب گوشت چڑھا ہو. یہی معنی ہے کہ انہ یجد عرقا سمینا. عرب کے لوگ جو ہے گوشت کے بڑے شیدائی تھے، بہت گوشت کھاتے تھے، اور آج بھی وہ اپنے کلچر میں باقی ہیں. گوشت کو وہ بہت چاہتے ہیں، بہت کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. تو انہ یجد عرقا سمینا، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں یا جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا ہے، لو یعلم احدهم انہ یجد عرقا سمینا، کہ وہ جان جائے کہ اس سے
گوشت سے پر موٹی ہڈی ملے گی، یعنی خوب اچھا تندرست بہترین قسم کا اس کے گوشت ملنے والا ہے. او مرماتین حسنتین، مرماتین تسنیہ کا صیغہ ہے، مرمات کی یہ تسنیہ ہے، مرماتن واحد ہے اور مرماتین تسنیہ ہے. مرماتین دو بکری کا کھر، مرمات کہتے ہیں بکری کا کھر. مرمات کسے کہتے ہیں؟ بکری کا کھر، پایا. یا اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گوشت جو دونوں کھروں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کھر پر جو گوشت ہے، پایا، پائے پر جو گوشت ہے، یہ مراد ہے. یعنی یا تو پایا مراد ہے، بکری کا پایا، نچلا حصہ جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے، اس میں بھی ہلکا پھلکا گوشت رہتا ہے، اور اچھا اس میں گودا رہتا ہے. یا مرماتین سے مراد کیا ہے؟ وہ گوشت جو دونوں کھروں کے درمیان ہوتا ہے. حسنتین عمدہ، حسنتین عمدہ، اچھا، بہترین، لذیذ. او مرماتین حسنتین، یا وہ دو بکری کا پایا پائے گا. اگر اسے معلوم ہو جائے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا ہے، کہ وہ جماعت کے لیے جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اچھا تازہ ہڈی دار گوشت پائے گا یا بکری کا بہترین پایا پائے گا. لشہد العشاء، لشہد العشاء، تو عشاء کے لیے لپک پڑتا. لشہد العشاء، شہید یشہد نے حاضر ہونا، تو عشاء کی نماز میں حاضر ہوتا. لشہد العشاء، وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہوتا. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. واللفظ للبخاری، اور حدیث کے جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے وہ امام بخاری کے ہیں. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد حممت، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو یہاں پہ آپ نے قسم کھائی ہے، اور ظاہر آپ کو کسی نے قسم نہیں کھلوائی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قسم کھا سکتے ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بنا قسم کھلائے بھی کھا سکتے ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ بالکل سچے تھے، آپ کی بات سچی تھی، آپ بنا قسم کی بیان کریں تو بھی سچی ہے، بالکل سچی ہے. لیکن آپ نے قسم کھائی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کتنی قیمتی ہے، کتنی اہمیت والی ہے، کہ آپ نے اس کو قسم کے انداز میں بیان فرمایا، قسم کھا کے بیان فرمایا ہے. اگر آپ بنا قسم کی بھی کوئی بات بتلائیں تو کیا سچی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. لیکن آپ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی، اس سے بات کی صداقت اور اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی بات بڑی وزندار ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. کیا ہے وہ بات؟ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب، میرا ارادہ تھا، میں نے چاہا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دوں. میں لوگوں سے کہوں کہ جاؤ جنگلات سے لکڑیاں چن کر کے لاؤ، فیحتطب، اور اس کو جمع کیا جائے. میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں چن کر کے یہاں جمع کریں. ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں. فیؤذن لها، اس کے لیے اذان دی جائے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی جائے، میں حکم دوں کہ اذان دو. یہاں اذان سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہوئی اذان مراد ہے. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم آمر رجلا، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں فیؤم الناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة، پھر میں وہاں سے پیچھے ہٹوں، یعنی مصلی سے پیچھے ہٹوں، یعنی میں نماز نہ پڑھاؤں، میں پیچھے آ جاؤں، کیونکہ مجھے ایک کاروائی کرنی ہے، مجھے ایک سزا دینی ہے، مجھے ایک کاروائی کرنی ہے، فیصلہ سنانا ہے، تو میں جماعت میں نہیں شامل ہوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں. ثم اخالف الى رجال، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. لا یشهدون الصلاة، نماز میں حاضر نہیں ہوتے، مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فاحرق علیہم بیوتہم،
کارروائی کیا ہے، سزا کیا ہے، بڑی خطرناک ہے. کہا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. فأحرق 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 قاف زبر، یہ فا حرف عطف ہے. میں آگ لگا دوں علیہم بیوتہم، ان کے اوپر گھروں کو، یعنی گھر میں آگ لگا دوں جس سے وہ جل کر کے خاکستر ہو جائے، ہلاک ہو جائے. والذی نفسی بیدی. اب یہاں سے عشاء کی نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. یہاں پر کس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ عشاء کی نماز کی. کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہو ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین، کہ وہ ہڈی، وہ گوشت سے پر موٹی ہڈی اسے مل جائے، یعنی ایسی ہڈی جس پر خوب گوشت چڑھا ہو، اچھا گوشت مل جائے اس کو، موٹا تازہ تگڑا گوشت مل جائے. او مرماتین حسنتین، یا اسے بہترین کوالٹی کا پایا مل جائے، اچھا تندرست جانور کا پایا مل جائے. لشہد العشاء، تو عشاء میں ضرور حاضر ہوتا ہے. یعنی علم ہو جائے کہ ہاں یہ سامان ملے گا کھانے اور پینے کی چیز، تو وہ ضرور عشاء میں پہنچے گا. لیکن چونکہ ملتا نہیں ہے تو لوگ کیا ہے، غافل ہیں، بے خبر ہیں، پرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے جانوروں کی طریقے سے. ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین آدمی ہے جو دن بھر گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور نماز کے وقت میں آ کے سو جاتا ہے. بڑا خبیث اور بدترین آدمی ہے ایسے. لہذا جماعت کی اور نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنا چاہیے. یہاں حدیث میں اسی دو موضوع کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے اور وقت پر جماعت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. دیکھیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے سلسلے میں علماء کی 3 رائے ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، اور امام احمد بن حنبل کا موقف یہی ہے رحمہ اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے، اور بہت سارے اہل علم کا موقف یہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور تیسرا موقف ہے کہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے. دیکھیے، امام ظاہری، امام عطا، اوزاعی، امام احمد، ابو ثور، ابن خزیمہ، ابن منذر اور ظاہریہ اور امام ابن حبان، یہ سب علماء کا موقف یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ فرض کفایہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور بعض احناف نے اور متقدمین شافعیوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فرض کفایہ بھی نہیں، فرض عین بھی نہیں، بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو 3 موقف علماء کا یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ فرض عین ہے، دوسرا موقف یہ کہ فرض کفایہ ہے، اور تیسرا موقف ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اسی حدیث سے سب لوگوں نے استدلال کیا ہے، اسی حدیث سے سب لوگوں نے ہی استدلال کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیا ہے. کیوں آگ لگانے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ وہ جماعت میں نہیں آتے. یعنی جماعت سے پڑھنا کیا ہے، فرض ہے. نہیں آ رہا ہے تبھی تو آپ جلانے کا حکم دے رہے ہیں. اچھا، اور اسی حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جماعت فرض عین نہیں ہے. اسی حدیث سے استدلال کیا، وہ کیسے؟ کہ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام عمل نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل نہیں کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ خود جماعت چھوڑ رہے ہیں. پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں گھروں کو آگ لگا دوں، میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دوں اور میں جا کے آگ لگا دوں. یعنی آپ خود جماعت سے نماز آپ نہیں پڑھا رہے، یعنی آپ خود جماعت چھوڑ کے جانے والے، اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں جلا دوں. تو آپ گئے نہیں، اور دوسرا کہ ارادہ ہے کہ جاؤں، تو آپ ارادے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت چھوڑ رہے ہیں. تو یہی استدلال کیا گیا کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عین ہے اور نہیں ہے اور نہیں، دونوں نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے. البتہ اس بارے میں جو
مناسب اور بہترین بات ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے جماعت کا چھوڑنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. جماعت سے نماز پڑھنا ہی اصل ہے. اسی لیے دیکھیے مسجد بنائی جاتی ہے, مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں. مسجد اور نماز جماعت یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے. انفرادیت اور تنہائی پسند یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اذان اس لیے ہوتی ہے, مسجد میں مؤذن اس لیے رکھا جاتا ہے, امام اس لیے رکھا جاتا ہے, مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. تو یہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر 1 لکھیے, قسم کھا سکتے ہیں, قسم کھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بنا قسم کھلائے بھی کھا سکتے ہیں. جب کوئی ایسی تاکید کی بات ہو, اہمیت والی بات ہو, تو بنا قسم کھلائے بھی قسم کھا سکتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا ثبوت. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ید, ید مانے ہاتھ, ہاتھ کا ثبوت. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے, جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے. جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے, جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ فاسق, فاجر, گنہگار قسم کے عیوب کو واضح کرنا, یعنی سماج میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں, جن کی برائیاں بالکل اوپن ہیں, جو فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں, ان کی برائی کو بیان کرنا تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں اور برائی پر نکیر کی جائے, تاکہ حجت بھی قائم ہو جائے اور عذر بھی باقی نہ رہے. آپ نے کیا کہا, میں جاؤں ایسے لوگوں کے آدمی کے گھروں کو آگ لگا دو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے, تو آپ گویا کہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں. تو جن کی برائی اوپن ہے, جن کے جو کھل کے گناہ کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے عیوب پر پردہ نہیں, ان کی برائی بیان کی جائے گی تاکہ ان کے دھوکے سے, ان کے شر سے لوگوں کو بچایا جا سکے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مال کے ذریعے سے سزا دے سکتے, مال کے ذریعے تعزیری سزا دے سکتے. یعنی جیسے مال لینا اور اس پلانٹی مارنا, مال ضبط کر لینا, یہ سزا حاکم وقت دے سکتا ہے, حاکم وقت دے سکتا ہے. امیر اور جو ذمہ دار ہے وہ جرمانہ لگا سکتا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. یہ کیسے معلوم ہوئی؟ جیسے کہ آپ نے کہا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, ظاہر سی بات ہے گھر میں مال بھی ہے, گھر خود ایک مال ہے, اور گھر میں کتنی مال ہے, جلانے کی بات کر رہے ہیں, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جلا سکتے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ مال کے ذریعے سزا دے سکتے ہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے, کوئی ضرورت ہو, تو وہ اپنا نائب کسی کو بنا سکتا ہے. آپ نے کیا کہا, میں جگہ چھوڑوں اور تم میں سے کسی کو حکم دوں, تو یہاں پہ نائب بنا سکتے ہیں. اپنا کام نہیں کر سکتے, دوسروں سے کرا سکتے ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ کلمہ لو, لو مانے اگر, اگر کا استعمال کرنا جائز ہے, اگر کا استعمال کرنا جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. وہ یہ کہ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو, مصیبت ہو, تو اگر مگر مت کہو, کیونکہ اگر مگر یہ شیطان کا راستہ دروازہ کھلتا ہے. تو اگر مگر تقدیر کے خلاف کہنا منع ہے. مستقبل کے معاملے میں, آنے والے امور کے معاملے میں, مستقبل کے معاملے میں اگر مگر کہہ سکتے ہیں, میں ایسا کیا تو ایسا ہوگا. تو مستقبل کے معاملے میں اگر کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور تقدیر کے خلاف نہ ہو تو بھی وہاں پہ اگر مگر کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کی نماز کی اہمیت کا علم, عشاء کی نماز کی فضیلت کا بیان. اس طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم ہوگا تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. ہمارے ہاں جو بدعملی ہے یا دین سے دوری کا جو سیلاب ہے, اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کا صحیح علم نہیں ہے, صحیح جانکاری نہیں ہے. اگر علم ہو جائے, آپ نے کیا کہا, اگر علم ہو جائے, جان جاؤ, تو علم ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو انسان کو جھجھوڑ کے رکھ دیتی ہے, انسان کے ضمیر کو جگہ دیتی ہے. علم اگر واقعی مانو, اگر علم دل میں بیٹھ جائے, علم آ جائے, تو خشیت پیدا ہوتی ہے, تقویٰ پیدا ہوتا ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, برائی سے آدمی بچتا ہے, گناہوں سے دور ہوتا ہے, شیطان کے شر سے بچتا ہے, شیطان کے شر سے آزاد ہوتا ہے. تو علم کی اہمیت ہے, علم کو حاصل کرنا چاہیے. اور نماز وغیرہ کی اور جماعت سے
اس کا اہتمام اور پابندی ہم پر بالکل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.